بلکہ کرامات اولیاء اللہ بھی برحق ہیں، یہ بھی حقیقت ہے۔ ولی کی کرامت یہ دراصل اس امت کے نبی کے معجزے کا صدور ہے جو اللہ ادھر سے کرتا ہے۔ جس طرح نبیوں سے معجزات ظہور پذیر ہوتے ہیں، ویسے ہی کرامات اولیاء اللہ سے صدور ہوتی ہیں۔ کرامات اولیاء اللہ سے صدور ہوتی ہیں۔ یہ دراصل نبی ہی کا معجزہ ہے، اس کی صداقت، اس کے مذہب کے صحیح ہونے کی دلیل ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام نے بے شمار معجزے دکھائے۔ کسی نے کیا خوب کہا، حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضا داری۔ یوسف علیہ السلام کو حسن کا معجزہ دیا گیا، عیسیٰ علیہ السلام کو دم کا معجزہ دیا گیا، موسیٰ علیہ السلام کو ید بیضا، چمکتا ہوا ہاتھ، روشن ہاتھ، یہ معجزہ دیا گیا۔ آنچ خوباں ہمہ دارن تو تنہا داری۔ ان سب کو اللہ نے کچھ کچھ دیا۔ کسی کو حسن دیا، کسی کو دم دیا، کسی کو ید بیضا دیا، کسی کو عصا دیا، کسی کو اونٹنی کا معجزہ دیا۔ ان سب کو کچھ کچھ دیا۔ تیرے میرے سونے نبی کو آنچ خوبا ہمہ دارن تو تنہا داری، اللہ نے اپنے نبی کو سب کچھ دیا۔ ان کو کچھ کچھ ملا، تھوڑا تھوڑا ملا۔ جب سنا محبوب کریم علیہ السلام کی جب بات آتی ہے تو اللہ کی ذات پھر تھوڑا بہتا نہیں بلکہ فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى۔ محبوب اللہ آپ کو اتنا دے گا، اتنا دے گا، اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، جب تک سونیا تو نہیں راضی ہوگا رب دیتا ہی رہے گا، دیتا ہی رہے گا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اولیاء اللہ کی شانیں اپنے پاک قرآن کے اندر بے شمار مقامات پر ارشاد فرمائی ہے۔ پہلے میں آپ کے سامنے ولی کا معنی عرض کرتا ہوں۔ ولی کا اصطلاحی معنی تو آپ جانتے ہیں، عام طور پر ولی کس کو کہا جاتا ہے۔ ولی کا لغوی معنی کیا ہے، لغت میں اس کی، تو اگر ہم لغت میں دیکھیں اس کی دو صورتیں۔ پہلی، اللہ کے دو اسماء گرامیہ ہیں، علیم، قدیر، اسی کے وزن پر فعیل، علیم، قدیر، فعیل، فعیلون کے وزن پر دونوں۔ اگر اس وزن پر ہم ولیٌ دیکھیں تو اس کی پہلی صورت جو سامنے آتی ہے فعیلون کے وزن پر، یہ مبالغے کا صیغہ ہے، تو اس صورت میں اس کا معنی یہ بنے گا کہ ولی ایسی ذات جس کی طاعت مسلسل رہیں اور معصیت و گناہ ان کی طاعت میں خلل نہ ڈالیں۔ سادہ لفظوں میں
ہر وقت وہ بندہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل پیرا رہے، گناہوں میں مبتلا نہ ہو۔ معصیت و گناہ، بھٹکنا، بہکنا، گمراہ ہونا، یہ گمراہی، یہ چیزیں اس کی اطاعت میں، اس کی عبادت میں، اس کی فرمانبرداری میں کوئی خلل پیدا نہ کریں۔ اس سے مراد لغوی معنی ولی کے ہے، یہ مراد۔ اگر ہم دوسری صورت میں دیکھیں، قتیل، جریح کی طرح اگر فعیل کے وزن پر ہم ولی کو دیکھیں تو یہ معنی مفعول کا دے گا۔ جس طرح معنی یہ ہوگا اس کا کہ وہ ذات جس کی حفاظت اور نگرانی ہر قسم کے معاصی سے مسلسل اللہ کریم فرمائیں اور اسے ہمیشہ طاعات کی توفیق سے نوازیں۔ سادہ لفظوں میں امام ابو یوسف نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو آج سے تقریباً 90 سال پہلے فوت ہو چکے ہیں، اور یہ پیدا ہوئے تھے سن 1849 کے اندر، فلسطین کے علاقے میں یہ پیدا ہوئے ہیں۔ انہوں نے کتاب لکھی جامع کرامات اولیاء۔ اس کے اندر یہ فرماتے ہیں اگر مفعول کے طور پر اس کے معنی لیے جائیں تو معنی یہ ہوں گے اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جس کو اللہ ہر گناہ سے محفوظ رکھتا ہے، جس کو اللہ گناہ کی طرف مائل نہیں ہونے دیتا۔ اللہ وحدہ لا شریک اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے۔ ایک صحابی رسول نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے، تو جس وقت نماز شروع کی ببر شیر آ گیا کھانے کے لیے، سلام پھیر کے فرمانے لگے جا جا یہاں سے تو جا، تیرا یہاں پر کوئی کام نہیں، میں اللہ کی اطاعت میں مصروف ہوں۔ یعنی جو اللہ وحدہ لا شریک کی اطاعت میں مصروف عمل ہو جائے، اللہ کی ذات اس کی حفاظت کرتی ہے ہر مصیبت اور آفت سے۔ اب یہ جو میں نے عرض کیا ہے، اسی کی تفسیر کے اندر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ولی کے ماخذ کو نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ہم نے لفظ ولی کہاں سے لیا؟ لفظ ولی کا ماخذ اللہ کا قرآن ہے۔ پہلی آیہ مبارکہ جو سورہ بقرہ کی 257 نمبر آیہ مبارکہ ہے، دوسرے سپارے میں فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا ولی ہے۔ یعنی ولی مانا مددگار، ولی مانا دوست، ولی مانا قریب۔ آگے سورہ اعراف کے اندر 7ویں سورہ مبارکہ ہے، 196 نمبر آیہ مبارکہ میں فرمایا وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، وہ نیک لوگوں کا دوست ہے۔ اسی طرح سورہ بقرہ کے اندر 286 نمبر آیہ مبارکہ ہے، دوسری سورہ ہے، فرمایا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، تو ہمارا کارساز ہے، ہمیں قوم کفار پر فتح عطا فرما۔
یہاں لفظ مولا بھی ولایت سے بنا ہے، جس کا معنی ولی ہے، اسی سے ولی بنا ہے۔ تو ولی کے معنی ہوئے مولا، ولی کے معنی ہوئے کارساز، ولی کے معنی ہوئے قریب، ولی کے معنی ہوئے دوست۔ یہ ساری دلیلیں ہمیں کہاں سے ملی؟ اللہ کے قرآن سے۔ پانچویں اور آخری دلیل بھی سماعت فرمائیں۔ اللہ وحدہ لا شریک نے سورہ مائدہ جو 5ویں سورت ہے 55 نمبر آیا مبارکہ میں فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ، تمہارا ولی صرف اللہ اور اس کا رسول ہے۔ ہم یہاں سے یہ اخذ کر سکتے ہیں کہ ولی کون ہے؟ جب بندہ عبادات کی کثرت کرے، فرائض کے بعد نوافل پر کثرت کرے، تو اللہ وحدہ لا شریک اس کو اپنا قرب عطا فرما دیتا ہے۔ معنی قریب، کون؟ اللہ کے قریب۔ حضرت امام احمد بن حنبل اب بشر حافی کے پیچھے پیچھے چلتے تھے۔ دنیا کہنے لگی حضرت صاحب عجیب بات ہے، آپ ایک دیوانے کے پیچھے چلتے ہیں اور جہاں جہاں دیوانہ جاتا ہے آپ بھی اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ وقت کے امام ہیں آپ ایسا نہ کیا کریں۔ تو مسکرا کے فرمانے جس رب کو میں مانتا ہوں، جس رب کو میں مانتا ہوں اس رب کو بشر حافی جانتا ہے۔ ماننا اور چیز ہے، جاننا اور چیز ہے۔ ماننا اور چیز ہے، جاننا اور چیز ہے۔ جس وقت بندہ عبادات کی کثرت کرے اللہ اس کو اپنا قرب عطا فرماتا ہے، پھر بندے اور اس وحدہ لا شریک کے درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں رہتا۔ اب اگر میں آیات مقدسات ہی آپ کے سامنے عرض کروں تو وقت نکل جائے گا۔ صرف سر خطبہ جو میں نے آیہ مبارکہ تلاوت کی ہے برکت کے طور پر وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سورہ یونس کی یہ آیات مقدسات ہیں، سن لو، بے شک تحقیق اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے ہیں انہیں خوشخبری ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون معنی یہ ہوا کہ اللہ کا ولی وہ ہوگا جو ایمان والا بھی ہوگا، متقی بھی ہوگا۔ اللہ کا ولی بے عمل نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا ولی بھنگی، چرسی، شرابی، جواری اور بے نماز اس طرح کی کوئی بھی اس کے اندر چیزیں نہیں ہوں گی۔ الذین آمنوا ایمان والا، وکانوا یتقون متقی اور پرہیزگار ہوگا۔ لہم البشریٰ خوشخبری ہے اس کے لیے، فی الحیات الدنیا اس دنیا کی زندگی میں، وفی الآخرہ اور آخرت کی زندگی میں، لا تبدیل لکلمات اللہ اللہ تعالیٰ کے کلمات، اس کی باتیں، اس کے حکم بدلہ نہیں کرتے۔ ذالک هو الفوز العظیم، اور یہی تو بڑی کامیابی ہے۔ جس کو رب ایمان والا کہے اس کے ایمان کا عالم کیا ہوگا۔ دیکھو نا جی، میں اور آپ ایمان والا کہتے ہیں اور امید رکھتے ہیں یا اللہ ہمارا ایمان قبول بھی فرما لے، ہماری کی ہوئی سعیاں، ہماری کی ہوئی عبادتیں اپنی بارگاہ میں مقبول بھی فرما لے۔ ہم یہ امید رکھ کے اس کی بارگاہ میں عبادت کر رہے ہیں، لیکن ہم دعوتاً یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم ایمان والے ہیں، ہمارا ایمان قبول ہی قبول ہے، ہمارے عمل قبول ہی قبول ہے۔ نہیں، ہم اس سے رحمت کی امید رکھتے ہوئے
مولا جو ہم نے یہ عمل کر لیا اب اس کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، اس عمل کی تو نے توفیق تو دے دی، ورنہ بابا کل قیامت والے دن بڑے بڑے قاری بھی لٹکے ہوئے ہوں گے، بڑے بڑے مولوی بھی لٹکے ہوئے ہوں گے۔ اللہ کہے گا ٹھیک ہے، ساری زندگی پڑھتے پڑھاتے رہے ہو نا، بس ٹھیک ہے چلو جاؤ جہنم میں۔ ساری زندگی تبلیغیں کرتے رہے ہو نا، ٹھیک ہے جاؤ جہنم میں۔ یا اللہ ہم نے تو تیرے لیے کیا تھا۔ فرمایا جھوٹ بولتے ہو، میرے لیے کیا تھا؟ کوئی نہیں میرے لیے کیا تھا، تم نے کیا تھا۔ تمہیں دنیا قاری کہے، تمہیں دنیا عالم کہے، تمہیں دنیا مفتی کہے، کہہ لیا بس ٹھیک ہے جاؤ شاباش جاؤ جہنم۔ اس لیے دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا بھائی، ہم امید رکھ سکتے ہیں مولا کریم ہمارے ایمان کو بھی قبول کر لے، ہمارے عمل کو بھی قبول کر لے۔ ہم امید رکھ کے اس کے در کے ساتھ پیوستہ ہیں، لیکن یار وہ کتنے خوش نصیب ہیں اللہ قرآن میں جن کے ایمان کی گواہیاں دے رہا ہے۔ یہ ایمان والے ہیں جی، یتقون تقوی والے ہیں جی، پرہیزگار ہیں جی، میرے قریب ہیں جی، میرے دوست ہیں جی، میرے ولی ہیں جی۔ اور پھر فرمایا یہ دنیا اور آخرت میں بہت بڑی کامیابی ہے ان کی، بہت بڑی بشارتیں ہیں، خبریں ہیں ان کے لیے، خوشخبریاں ہیں ان کے لیے۔ یہ سورہ یونس کی میں نے آیات مقدسات پر ہی اکتفا کیا۔ اب ہم ذرا اللہ کے قرآن سے تو یہ بات ثابت کر چکے ہیں کہ اولیاء اللہ کو اللہ نے کیا عظمتیں اور شانیں دی ہیں، ولی کے معنی کیا ہیں، ولی کہتے کس کو ہیں؟ ولی دونوں طرف ہوتے ہیں، ولی شیطان کا بھی ہے، ولی رحمان کا بھی ہے۔ پارٹیاں دو ہیں، جماعتیں دو ہیں، ایک کہلاتی ہے حزب اللہ، اللہ کی جماعت، ایک کہلاتی ہے حزب الشیطان، شیطان کی جماعت۔ تیسری جماعت کوئی نہیں، یا اللہ کی جماعت ہے یا شیطان کی جماعت ہے بس۔ اسی طرح ولی اولیاء اللہ یا اللہ کے ہیں یا پھر اولیاء الشیطان، شیطان کے ولی۔ ولی دونوں طرف، ایک طرف کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں، ایک طرف شعبے ظاہر ہوتے ہیں۔ قرآن آپ پڑھ کے دیکھیے، دربار فرعون ہے، ادھر سے وہ جو فرعون کے ولی تھے انہوں نے کیا کیا، ساری رسیاں پھینکی اور کیا بن گئے؟ سانپ۔ ادھر اللہ کا نبی تھا، اس نے کیا کیا؟ ڈنڈا پھینکا، وہ بن گیا اژدہا۔ دربار سلیمانی دیکھو، وہاں پر دونوں ملیں گے۔ دربار آپ موسوی دیکھیں، جب مقابلہ ہوا فرعون سے آپ کو دونوں نظر آئیں گے۔ اب اگر ہم اسلام کی تاریخ میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اقدس دیکھیں تو ہمیں دونوں جماعتیں نظر آئیں گی، شیطان کے ولی بھی ہیں، رحمان کے ولی بھی ہیں، دونوں جماعتیں ہیں، دونوں قوتیں ہیں، برسر پیکار ہیں، دونوں ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں۔ کیوں کہ رب سونے نے جس دن شیطان کو لعین قرار دیا تو اس نے مہلت مانگی تھی، مولا ذرا مہلت تو دے قیامت تک زندہ رہوں، با اختیار رہوں۔ رب نے کہا جا تجھے مہلت دی۔ فرمایا اچھا مولا اگر تو نے مجھے گمراہ کیا ہے اب میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ رب سونے نے فرمایا جا جا جتنا مرضی زور چلا لے، جو میرے ولی ہوں گے وہ تیرے جھانسے میں نہیں آنے والے۔ یہ ساری روایات آپ کو قرآن پاک میں مل جائے گی۔ میں آج آپ کو اولیاء اللہ کی شان قرآن کے بعد سناؤں حدیث پاک سے۔ حدیث بہی جام پہ بھی ہو، صحیح ہونی چاہیے۔ حدیث جہاں پہ بھی ہو صحیح ہونی چاہیے،
وہ حدیث قابل قبول ہے۔ ہمارے ذہنوں کے اندر ایک بات بٹھا دی، حدیث صحیح ہے تو بخاری کی صحیح ہے یا مسلم کی صحیح ہے، باقی کوئی حدیث قابل اعتبار نہیں۔ یہ بات اور یہ سوچ غلط ہے۔ حدیث ہو، صحیح ہو، وہ جس بھی کتاب میں ہے وہ قابل قبول ہے، کیونکہ وہ میرے رسول کا فرمان ہے۔ البتہ میں آپ کو حدیث پاک سناتا ہوں جو بخاری شریف کے اندر انٹرنیشنلی نمبر کے مطابق 3436 نمبر پر ہے، اور یہی حدیث پاک صحیح مسلم شریف کے اندر 6509 نمبر پر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ سادہ لفظوں میں اگر کہوں جو 3436 نمبر ہے بخاری شریف کا، اور 6509 نمبر ہے مسلم شریف کا۔ حدیث پاک کس طرح شروع ہو رہی ہے جی؟ ما اخرج فی الصحیحین عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لم يتکلم فی المہد الا ثلاثۃ، عیسی ابن مریم علیہ السلام، وصبی فی زمن جریج الناسک، وصبی آخر، اما عیسی فعرفتموہم واما جریج فکان رجلا عابدا ببنی اسرائیل۔ مسلم شریف میں، بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، روایت کرنے والے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پنگوڑے میں، جھولے میں، بچپن میں، چھلے کے اندر 3 بچے بولنے ہیں جی۔ پہلا بچہ حضور فرماتے ہیں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام پنگوڑے میں، بچپن میں، چھلے کے اندر بولیں پہلے۔ دوسرے حضور فرماتے ہیں زاہد جریج کے دور میں ایک بچے اور ایک اور بچے نے گفتگو کی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ تو تمہیں، یعنی حضور کے مخاطب تو صحابہ تھے، تو حضور صحابہ کو یہ کہہ رہے تھے کہ تمہیں تو علم ہے نا، کیونکہ قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ یہ پورا قصہ آپ کبھی پڑھیے گا، سرور آ جائے گا انشاءاللہ۔ بیان کرنے والا قصہ اللہ، قصہ نبی کا، اور معجزہ سن نبی کی بچپن کا، پنگوڑے کے اندر۔ فرمایا کہ وہ تو تمہیں معلوم ہے نا، اب رہا جریج، تو اس کا واقعہ سنو۔ وہ اسرائیلیوں میں ایک بہت بڑا عابد تھا، کانت لہو ام فکانا یومن یصلی اذا اشتاقت الیہ امہ فقالت یا جریج۔ ایک دن وہ نماز پڑھ رہا تھا تو اس کی ماں کو اس پر بڑا پیار آیا۔ یہ بات کون سنا رہے؟ سرکار دو جہاں۔ کس کو سنا رہے؟ صحابہ کو۔ آج میں سونے نبی کی سنت ادا کر رہا ہوں سنا کے، آپ صحابہ کی سنت ادا کر رہے ہیں سن کے۔ تو جب سنو تو کہہ دو سبحان اللہ، اللہ تمہارے خیر کرے۔ حضور فرماتے جریج نماز پڑھ رہا تھا، اس کی ماں کو اس پہ بڑا پیار آیا، اس نے آواز دی جریج، اس کے کانوں میں آواز گئی، اس نے کہا اماں ایک طرف بلا رہی ہے اور ایک طرف رب کی نماز ہے، اماں بعد میں اللہ پہلے۔ اس نے آواز کو پس پش ڈال کر، اگنور کر کے، چھوڑ کے نماز پڑھنے لگ گیا۔ اس کی اماں کو دوبارہ
پیار آیا، اس نے پھر پکارا جریج، اس نے کہا ایک طرف اماں ہے ایک طرف اللہ ہے، میں اللہ کو ترجیح دوں گا اماں پہ۔ تیسری دفعہ اماں نے پھر بلایا، او جریج بات سن۔ اس نے یہی بات دوبارہ کی، اس نے کہا ایک طرف ماں ہے ایک طرف اللہ ہے، ماں بلا رہی ہے، رب کی عبادت ہے، اس لیے میں عبادت کو ترجیح دوں گا۔ یہاں پر ذرا بات کو روکتے ہیں۔ زندگی میں جو ماں باپ بن چکے ہیں ان کے آگے دست بستہ گزارش ہے، اور جو بننے والے ہیں نوجوان ہیں ان سے التماس ہے، جتنا بھی غصہ آ جائے جتنا بھی غصہ آ جائے اپنی اولاد کو بد دعا نہ دینا۔ جتنا بھی غصہ آ جائے مار لو، ڈانٹ لو، اس کو تنگ سست کہہ لو، لیکن بد دعا نہیں دینی اولاد کو۔ اللہ کی ذات مظلوم کے بعد سب سے زیادہ جو دعا قبول کرتا ہے وہ ماں باپ کی اولاد کے حق میں کرتا ہے۔ اب ماں باپ کو زندگی میں یاد رکھو، کبھی بھی اپنی اولاد کو بد دعا نہیں دینی، نہیں دینی، نہیں دینی۔ اور خدا کے واسطے جو میرے بڑے بیٹھے ہیں، میرے بزرگ بیٹھے ہیں، میرے باپ کی عمر کے بیٹھے ہیں، ان کے میں پیروں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں، آپ لوگ میرے بڑے ہو، آپ میرے بزرگ ہو، چھوٹے میرے بچے ہو، میرے ہم عمر میرے بھائی ہو، اوے اللہ کے واسطے تمہارے نکلے ہوئے الفاظ رب سونے نے قبول کر لیے، اولاد کا بیڑا غرق ہو جائے گا، اولاد کے پلے ککھ نہیں رہتا۔ ہم سمجھتے ہیں نہیں جو ماں باپ کی بد دعا نہیں لگتی، یہ میں بخاری اور مسلم سے حدیث آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، حدیث بھی صحیح ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں جریج کی ماں نے کیا کیا۔ جریج کی ماں نے بد دعا دی، اے اللہ اس کو بدکار عورتوں کے فتنے میں مبتلا کر دے، اس وقت تک اس کو موت نہ دینا جب تک بدکار عورتوں کے یہ فتنوں میں نہ داخل ہو جائے۔ ماں نے بد دعا کی، دعا تو پھر میری جان اماں کی ہو اور اللہ کی بارگاہ میں کی جائے تو ایسے 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 کوئی پردہ نہیں۔ مظلوم کی بد دعا ہو، ماں باپ کی بد دعا ہو، کوئی پردہ نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی بیچ میں آڑ نہیں، سیدھا رب کی بارگاہ میں جو ماں باپ مانگیں گے۔ او بابا اللہ کے واسطے اگر اولاد نہیں کما رہی، اولاد اگر نکھٹو نکل آئی ہے تو 4 بچوں میں سے 2 تو کام کر رہے ہیں، ان 2 کا ماں باپ لیں، ان نکھٹوؤں کو کھلائیں۔ اللہ بڑے خوش نصیب ماں باپ ہیں جن کی ساری اولاد کو اللہ تعالیٰ بڑا ذہین، فتین، کامیاب، کاروباری، کام کرنے والا، نوکری کرنے والا بناتا ہے۔ 4 دانوں میں سے 1 دانہ کمزور نکل ہی آتا ہے، ذہن نہیں کام کرتا، مفلوج ہوتا ہے، نہیں قسمت چلتی۔ تو کیا کریں ماں باپ؟ ماں باپ ہونے کا حق ادا کریں، بڑوں سے لیں، چھوٹوں کو کھلائیں۔ آج ہم نے اپنی محبتوں کا مرکز اس بیٹے کو بنا لیا ہے جو ہمیں پیسہ دے رہا ہے۔ میں نے اپنے کانوں سے ایک ماں کے آواز وہ سنے جس کے بچے ہیں 6-7، کہنے لگی جن نے میری محبت لینی ہے میری خدمت کرے، میرا ہاتھ ٹھارے، پیسے دے کے میرا ہاتھ ٹھارے، میرا سینہ ٹھارے تے میری دعاواں لے لوے۔ واہ ماں جی واہ، اللہ تینوں ہدایت دے۔ اب تو نے پیسے لے کے اپنی سکی اولاد کے لیے دعا کرنی ہے؟
ایسا نہ کرو یار. مولوی بھی اللہ تعالیٰ میرے بیٹی بھائی ہیں، میں ان سے کیا عرض کروں، گزارش کر سکتا ہوں اللہ کے واسطے ماں باپ کے جہاں پر آپ حقوق بیان کر رہے ہیں اولاد کے حقوق بھی بیان کریں. اللہ نے ایک پلڑا کہیں نہیں رکھا یار کہ اللہ نے صرف ماں کو ہی شانے دی ہیں، اس کے ذمہ داری کوئی نہیں لگائی. باپ کو شانے دے دی ہیں، اس کی ذمہ داری کوئی نہیں لگائی. اور نہ بھائی کل قیامت والے دن دونوں میدان وہ کٹہرے میں کھڑے ہوں گے، ماں سے بھی اس کی ذمہ داریوں کا سوال کیا جائے گا، اولاد سے بھی اس کی ذمہ داریوں کا سوال کیا جائے گا. ساری زندگی میں نے کسی عالم دین کو، دین کے طالب علم کو اپنے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرتے نہیں دیکھا. ان کے ماں باپ نے بددعائیں بھی دیں، ان کے ماں باپ نے مارا بھی، ان کے ماں باپ نے گالیاں بھی نکالی تو وہ خود رو لیتے ہیں لیکن ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرتے. بعض ایسے بھی آ جاتے ہیں تنگ ہو کے باپ کے منہ پہ تھپڑ دے مارتے ہیں، تو ساڈے واسطے کیتا کی ہے. اس لیول تک خدا کے واسطے نہ جانا نہ جانے دینا، نہ کبھی ایسا موقع آنے دینا. 4 بچے ہیں، 3 کام کر رہے ہیں، ایک نہیں کر رہا، 3 سے ماں لے باپ لے، اس چوتھے کو سپورٹ کرے. جو نہیں کر رہا اس کو حوصلہ دے، پیار دے، دعا کرے اس کے لیے، یا اللہ اس کی بھی قسمت بدل دے، اس کی بھی عقل کو کھول دے، اس کا رزق کھول دے مولا. اماں نے دعا کی، حضور فرماتے اماں نے بددعا کر دی، یا اللہ اس کو بدکار عورتوں کے فتنے میں ڈال دے. لو جی ادھر سے اماں جی کی بددعا گئی، ادھر سے ایک فاحشہ عورت اس پہ عاشق ہو گئی. فاحشہ عورت نے کہا کر میرے ساتھ بدفعلی. نیک آدمی کے اوپر آسان، بڑا آسان ہے، میرے اوپر لگا دو، کوئی اٹھ کے لا دے جی مولوی نے زنا کیتا ہے. اب وہ ثابت ہو یا نہ ہو یہ الگ بات ہے، بدنامی ہو گئی. کوئی معاملہ ہوا یا نہیں ہوا، بدنامی ہو گئی. نہیں مولوی ہوندے ہی ہو جائے جی، مولوی ہوندے ہی ہو جائے، بابو لگ گئی. صوفی آدمی نہ لڑے نہ بھڑے، نہ کوئی دشمن داری، نہ کوئی ڈنڈی پٹی، نہ کوئی کسن مکی، کچھ بھی نہیں. چپ کر کے انہیں نمازیں پڑھنی ہیں، درود پڑھنے ہیں، چل اللہ اللہ خیر صلی اللہ تو انہیں دیو جی. وہ غریب آدمی عابد آدمی تھا، زاہد آدمی تھا، اوپر الزام لگا، دنیا نے کہا تیری ایسی دی تیسی، او تو بڑا مولوی بنیا پھر دیں. کملی والے نے فرمایا اس کی ایک یہ مٹی اور گارے کی گھر تھا، عبادت خانہ تھا اس کا. کملی والے فرماتے ہیں جس وقت یہ بات اس عورت نے کہی کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ اس کا ہے، بچہ پیدا ہو گیا، دنیا نے کہا یہ عابد، یہ مولوی، یہ جو ہے عبادت گزار، یہ زانی آدمی ہے. اس عورت، یہ عورت گواہ ہے، یہ بچہ ثبوت ہے. دنیا نے اس کا حجرہ گرا دیا، اس کو مار مار کے اس کی ایسی تیسی پھیر دی. جریج کہنے لگا اچھا مولا، یار اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، یا اللہ کبھی ایسا وقت نہ لانا ہمیں اپنے نیک بندوں کی دشمنی میں لگانا. اللہ کبھی ایسا وقت نہ لائے، کیونکہ جب آپ کسی اللہ والے کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں وہ تو کچھ نہیں کر سکتا، لیکن جس کے ساتھ اس کی یاری ہے، رب کعبہ کی قسم ہے میں نے آنکھوں سے رسوا ہو کے، ذلیل و خوار ہو کے مرتے ہوئے ان لوگوں کو دیکھا ہے. یہ جو لوگ پیچھے پڑے ہیں نا مذہبی طبقے کے، ان کی موت کو دیکھ لینا، تمہاری آنکھیں گواہی دیں گی، تمہاری زندگیاں گواہی دے گی ان کے ساتھ ہوا کیا، ان کی موتیں کیسے آئیں. وہ اللہ تعالیٰ ایسا ان کا حشر کرتا ہے، جہازوں میں بم پھڑوا کے اللہ بوٹی بوٹی تک ان کی نہیں ملنے دیتا کہ کاکا قبر بھی تینوں نصیب نہیں ہونے دینی، چل لیں. خود اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. میں نے کچھ ایکسیڈنٹ ایسے دیکھے کہ ابھی بھی جب ذہن میں آتا ہے تو بندہ حیران ہو جاتا ہے، اور وہ طبیعت ساتھ نہیں دیتی. موٹر سائیکل سے گرے، اوپر سے ٹرک گزر گیا، دماغ پچک کے باہر آ گیا، دھڑ ایک طرف رہ گیا، دماغ ایک طرف رہ گیا. ایسی ایسی خوفناک موتیں. اس نے نماز پڑھی، اس نے کہا ٹھیک ہے اب سارا زمانہ اکٹھا ہو ہی گیا ہے، آ جاؤ پھر. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی فرماتے ہیں
اس نے اللہ سے دعا کی، مولا بس اب رسوائی اتنی کافی ہے مولا۔ اس نے وہ جو بچہ لے کے پھر رہی تھی، اس کو پتہ تھا 1.25 مہینے کا چھلے کے اندر بچہ ہے، اس نے کون سا بولنا ہے، کیا اس نے گواہی دینی اس نے کوئی گواہی شواہی نہیں دینی، انگلی کا اشارہ کیا۔ فقال ابو ہریرہ کأنی انظر الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم حین قال بیدہ یا غلام من ابوک فقال الراعی فندم القوم۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے وہ منظر یاد ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایسے اشارہ کر کے، او بچے بول کس کی اولاد ہے تم؟ تو وہ بچہ، چھلے کا بچہ بول اٹھا، میں ایک چرواہے کی اولاد ہوں، میں اس کا نہیں۔ وہ سارا زمانہ جو کٹھا تھا وہی شرمندہ ہو گیا۔ یہ حدیث پاک یہیں پہ ختم کرتے، زندگی رہی تو اگلی دفعہ یہاں سے آگے شروع کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔